السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093۔ موضوع رفع الیدین اس مناظرے کی 3 کیسٹس ہیں۔ کیسٹ نمبر 3/3 اہل حدیثوں کی طرف سے پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، حنفیوں کی طرف سے ماسٹر صفدر امین اکاڑوی۔ کیسٹ نمبر 3/3 مورخہ 10/6/1987 بامقام ملتان۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 553367 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔ جس طرح مسجد میں جاتے ہوئے یعنی 2 رکعت پڑھنی ہم مانتے ہیں سنت ہے، ٹھیک ہے سنت کرے، یا تو کوئی کہے کہ سنت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں جو یہ کہتا ہوں کہ میں کل لیاقت پور میں تھا اور آج میں یہاں ہوں، کہ یہ ول معنی واحد ایک ہی معنی ہے نا، کہ کل میں وہاں تھا یہاں۔ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ 3 راوی بیٹھے ہیں، یہاں ہے کہ 1 آدمی ہے۔ ہاں یہ ہوتا نا، یہ جاتے رحیم یار خان، 3 آدمیوں نے ان کو دیکھا ہوتا۔ ایک آدمی کہے رحیم یار خان میں نے دیکھا تھا صدر میں پھر رہے تھے فلاں ڈیٹ کو 25 تاریخ کو، دوسرا کہے میں نے 25 تاریخ کو دیکھا تھا رحیم یار خان کے سکول میں پھر رہے تھے، تیسرا کہے کہ میں نے مولوی صاحب کو دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے رحیم یار خان میں 25 تاریخ کو۔ ول معنی واحد، ان تینوں آدمیوں کا معنی ایک ہے کہ 3 آدمی اختلاف کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے مسجد میں، دوسرا کہتا ہے سکول میں، تیسرا کہتا ہے بازار میں۔ 3 آدمیوں نے اختلاف کیا، معنی ایک ہے، اس کا معنی کہ رحیم یار خان میں تھے۔ یہاں 1 آدمی کی بات نہیں ہو رہی کہ 1 آدمی کہتا ہے جی کل میں نے وہاں دیکھا اور یہاں دیکھا۔ 3 آدمیوں کا جھگڑا یہاں چل رہا ہے، 3 آدمیوں کا جھگڑا وہ اسی طریقے سے حل ہوگا کہ یہ بات جو ہے یہ بنے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ساری عمر کا جو نہیں ہے کہ 1 دفعہ کا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب رکوع آپ کریں گے رفع الیدین کریں گے، جب رکوع سے سر اٹھائیں گے۔ وہ مسجد والا حکم کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے، یہ حکم پر بحث ہے، لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت تو ہے۔ بات پھر یہی انہوں نے پھر یہ پیش کی کہ سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابی ہے۔ اب آ جائیں، میں آپ کو ان کے مولوی کی کتاب لکھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ رفع الیدین کرنے کی نظر آگے آ جائیں ذرا آپ بھی دیکھ لینا۔ یہ سفیان ہے، یہ زہری ہے، یہ سالم ہے، یہ عن ابی ہے۔ وہ کہتا ہے رأیت النبی، ہاں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح صلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر کرتے۔ واذا اراد ان يركع بعد ما ولا يرفع بين السجدتين، سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ لا يرفع نہیں ہے نا اس میں، لا يرفع نہیں ہے اس میں، یہی سفیان ہے نا، تحاوی ہے جی، یہی میرا سفیان بھی ہے نا، یہی زہری، یہی سالم بن عبداللہ، یہی راوی بیان کر رہے ہیں کہ ولا یرفع بین السجدتین، اصل اس کا ترجمہ سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی اپنی کتاب بھی بتائیں گے تحاوی شریف، اب ان کے مولوی نے بھی یہی کہہ دیا۔ اصل بات جب میں نے آپ کو ایسے پوائنٹ سمجھایا تھا نا کہ صفحہ صرف اب یہی رکھیں، پہلے تو ہے کہ مولوی صاحب سے کہیں کہ آپ یہ حدیث پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ زہری اس میں مدلس ہے، آپ نے خود کہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خود ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ سفیان بن عیینہ کی علیحدہ جو حدیثیں ہیں ان کی مولوی کی کتاب میں بھی نکل آئی، ابو داؤد میں بھی نکل آئی، امام شافعی والی بھی نکل آئی، یہ ساری حدیثیں رفع الیدین کرنے کی آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف یہی گڑبڑ کر رہی ہے، باقی حدیثوں میں گڑبڑ نہیں، باقی حدیثوں میں پھر گڑبڑ نہیں، سمجھے نہیں آپ؟ یعنی یہ محدث یہ بیان کر کے کہتا ہے کہ یہی حدیث فلاں کتاب میں بھی دیکھو، اور اس میں ذکر ہے، اس نے ابو داؤد کا کہا ابو داؤد میں ہے، اس نے سفیان بن عیینہ زہری سالم سے یہ روایت کیا، اس میں ان کے مولوی کی کتاب میں بھی نکل آئی، امام شافعی کی کتاب جو ہے کتاب الام اور مسند شافعی میں بھی نکل آئی۔
جب یہ ریفرنس دے رہا ہے کہ یہی حدیث میں فلاں فلاں کتابوں میں بھی موجود ہے، اس میں تو رفع الیدین کرنے کی آ گئی. یہ ولا یرفعہما تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہاں ہے. یہ اس سے ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو محدث کہہ رہا ہے ون بات واحد، کہ تین کا اختلاف تمہیں شاید نظر آئے کہ یہ تین کا اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ ایک کہہ رہا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ نئے الفاظ اس نے بیان کی، حالانکہ حتی یحاذی بہما کہ وہ برابر کرتے تھے، وقال بعضهم حذو منکبہ، دوسرے نے کہا کہ کندھوں کے برابر کرتے تھے. یہ جو نیا لفظ بیان کر رہا ہے یہ اس کی تشریح کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کہہ رہا ہے؟ تشریح ہو رہی ہے نا اس کی کہ کندھوں کے برابر. زائد کہتا ہے لفظ لیکن تشریح کرتے ہوئے کہ یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کے ساتھ مطابقت ہے، اس کے خلاف نہیں. اسی طریقے سے یہاں لا یرفعہما ایک کہتے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وقال بعضهم لا یرفع بین السجدتین سجدوں میں نہیں کرتے تھے. یہ اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا بعض، کیونکہ بعض نے پہلے بھی تشریح کی ہے، یہاں بھی تشریح کرے گا. یہ تشریح اس کے مطابق ہوگی، مخالف نہیں. اگر لا کے پیچھے جانا ہے تو اس کے بھی مخالف ہوتی ہے، اگلی روایت مخالف ٹکرا خود کر رہے ہیں. اب یہ جو لا یرفعہما ہر حدیث میں آپ کو لا یرفعہما بین السجدتین، لا یرفع بین السجدتین سجدوں میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. لیکن چونکہ اس میں تین شاگردوں کا اکٹھا ذکر کر دیا ہے، اس لیے مولوی صاحب کو تھوڑا سا موقع مل گیا کہ وہ تھوڑی سی ادھر ادھر کر لیں گے بات. اب آپ نے صرف اس مسند حوالہ کے اسی سطح پر، میں یہ کہتا ہوں کہ اسی سطح پر اگر آپ فیصلہ کر لینا اور کسی روایت کی طرف نہ دیکھیں. پہلی بات تو مولوی صاحب کو کہیں کہ مولوی صاحب یہ حدیث ہی آپ پیش نہیں کر سکتے، آپ خود جرا کر چکے ہیں اس کتاب پر. دوسری بات یہ کہ باب پڑھیں، محدث اگر سکھا تھا پاگل نہیں تھا، باب کیا ہے. تیسری بات یہ جو حوالے دے رہا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں دیکھو، یہ لکھ لے ذرا 3-4 پوائنٹ. یہ جو حوالے دے رہا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں دیکھو، فلاں فلاں کتاب میں رفع الیدین کرنے کی روایات مل رہی ہیں ساری. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حدیث ہی رفع الیدین کرنے کی ہے. یا اگر محدث اتنا پاگل تھا کہ وہ باب کچھ چپ رہے، اگر محدث اتنا پاگل تھا کہ باب کچھ باندھ رہا ہے حدیث کچھ دے رہا ہے، اس کی کتاب اٹھانے کے لیے وہ لائق کہ نہیں، اس کی کتاب پھینک دو. جو محدث ایسا پاگل ہو، نعوذ باللہ، ہم تو اسے کہتے ہیں عقل مند تھا، فقہ تھا. اگر محدث ایسا پاگل تھا کہ باب کچھ باندھ رہا ہے، دکان پر کچھ لکھا ہے، اندر مال کچھ رکھا ہوا ہے، ایسے محدث کی کتاب ہم اٹھا نہیں سکتے، ناجائز ہے. وہ اس کا حافظہ ہی نہیں رہا تھا، اس کو اتنا ہی علم نہیں تھا کہ یہ حدیث کہاں کی ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ اگر یہ حدیث رفع الیدین نہ کرنے کی ہے، اس کی کتاب کو ایک طرف رکھ دو، کیونکہ یہ تو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. قول میں اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے. جب محدث کہہ رہا ہے کہ میں رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، رفع الیدین کی ہی اس کو کرنی چاہیے. اگر وہ نہ کرنے کی بیان کرے تو کہے تو پاگل ہے، تجھے یہی پتہ نہیں، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تیرے قول اور عمل میں مطابقت نہیں. جب قول اور عمل میں مطابقت نہیں، تیری کتاب ہی قابل قبول نہیں. اور اگر یہ ہے کہ نہیں ان کے قول اور عمل میں ہم کہتے ہیں مطابقت ہے، باب بھی رفع الیدین کا، حدیث بھی رفع الیدین کی، تو دلیل ہماری کہاں سے نکلی کہ کیوں رفع الیدین کی ہے؟ کہ جو یہ حوالے دے رہا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں دیکھو، ہم نے جتنی بھی کتابیں دیکھی سب رفع الیدین کی، اور جتنی بھی آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں اس باب کے تحت سب رفع الیدین کی. کوئی بھی رفع الیدین نہ کرنے کی نہیں ملتی اس باب میں. آگے دیکھیں اس صفحے کے بعد اس نے یہ بات بیان کیا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کا باب. حدیث اگر لاتا تو اس جگہ پر لے کر آتا. مولوی صاحب کو چاہیے کہ یہاں سے حدیث پڑھے، یہاں سے پھر مجھ کو کہے کہ حاضر یہ رفع الیدین نہ کرنے کا باب ہے، یہاں سے حدیث پڑھ کر مجھ کو سنائے، پھر میں اس کو جواب دوں گا. لیکن اس کو جناب وہ پچھلی رفع الیدین کرنے والی باب میں جو ہے حدیث مل رہی ہیں. اس لیے یہ پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو بتلا دوں، ان کے امام کا قول نازل ہے مجھے، ان کے امام کا. میں نے دنیا پور میں سنے، میں نے دنیا پور میں 1 لاکھ روپیہ کہا تھا کہ اپنے امام کا قول دکھا دے کہ وہ کہ رفع الیدین منسوخ ہے، نبی نے ترک کر دی ہے، اور وہی انعام آج میں رکھتا ہوں 1.5 لاکھ روپے دوں گا اگر اپنے امام کا قول صحیح سند سے دکھا دے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، ترک ہے، کیا ہوا ہے. یہ میرا سن لینا ذرا، جو 1.5 لاکھ رکھا ہے یہ گڑبڑ کریں گے اس میں. الفاظ اپنے امام سے یہ دکھائے کہ رفع الیدین منسوخ کر دی ہے، اللہ کے رسول نے منسوخ کر دی ہے، نبی نے ترک کر دی ہے، صحابہ نے ترک کر دی ہے. یہ الفاظ مجھے اگر صحیح سند سے دکھا دے میں 1.5 لاکھ انعام دوں. دنیا پور میں 1 لاکھ رکھا تھا. اور دنیا پور کی بات، دنیا پور کی کیسٹ بھی آ جائے گی اور وہ میں کتابیں بھی لے آؤں گا. اس کے لیے جب چاہے دن مقرر کر لیں، اللہ کی قسم میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور اسی بات پر کہ میں دنیا پور میں کیا کہا تھا اس کو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا پور میں جو میں نے کہا تھا وہ یہ اشتہار تھا جو وہاں تقسیم ہوا. لاکھ روپے انہوں نے کہا تھا اور مولانا نے کتاب پیش کر دی تھی موقع پر، اور ان سے لاکھ روپیہ مانگا گیا. مطالبہ ہوا. جو ہاؤس میں لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا پہلے لاکھ روپے رکھو پھر آگے بات کریں گے. تو انہوں نے آگے سے مولانا شریف صاحب نعمانی آج تک وہ زندہ ہیں،
انہوں نے آگے سے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے یہ لے لو. نہیں میں میری بات سنو. یہ اگر نہ ہو میری بات سنیں. آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, آپ کو بولی جاری نہیں. یہ دنیا پر اب میرا جواب لے, مجھ سے پوچھے نا, مجھ سے پوچھے, مجھ سے پوچھے, مجھ سے پوچھے کہ مجھ سے مجھ سے جواب لے. جملہ موٹر کا فرار واسطے حضرت, جملہ موٹر کا فرار واسطے اسلم صاحب جواب لے مجھ سے, اس بات کا جواب لے مجھ سے. دنیا پور میں سنیں, دنیا پور کا جواب لے لیں مجھ سے, دنیا پور کا جواب لے لیں. دنیا پور میں اسلم صاحب دنیا پور کا جواب لے لیں مجھ سے. دنیا پور میں یہ ہوا تھا, میں نے, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب انہوں نے سوال کیا تھا میرے متعلق ہی ہے, انہوں نے میرے متعلق کتاب دیتا ہوں. جواب یہ تھا جی, میں نے یہ بحث ہو رہی تھی کہ میں نے امام چلو یار الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ بات تو اب آج الحمدللہ صاف ہو گئی کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیشہ رفع جان کرتے تھے, پہلے بچی کے اٹھانے کے برابر رفع جان کو ماننا, اب تحیت المسجد کے برابر ماننا, اور ہمیں کہتے ہیں کہ چلو اس میں ذکر ہے آپ نفل ہی مان لیں رفع جان کو, جیسے تحیت المسجد کو نفل مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم نفل اس کو مان لیتے رفع جان کو اگر اس کے بعد لا یرفع ما والی حدیث نہ ہوتی. ہم تحیت المسجد کو اس لیے نفل کہہ رہے ہیں کہ بعد میں لا یرفع نہیں ہے کہ لا یرفع رکعتین سے رکھتے نہ پڑے, وہاں نفی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نفل مانتے ہیں, اور یہاں نفی موجود ہے اس لیے ہم اس کو نفل نہیں مانتے. دوسرا جو اس نے بار یہ بتایا ہے کہ ان کے مولوی طحاوی نے یہ لکھا ہے ابو عوانہ کے خلاف. ابو عوانہ میں ہے رکوع کے بعد لا یرفعہما, یہی ہے نا, وہ آپ کو جو دکھا رہا تھا اس کے خلاف یہ منفی فکرہ ہے نا, تو مثبت لفظ ہونا چاہیے رکوع کے بعد رفع یہ ہے یہ یرفعہما, وہ دکھایا اس نے, قتل نہیں ہے, جھوٹا تعویذ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کیا رکوع کے بعد وہاں یرفعہما کا لفظ ہے, یہی بنے گا نا, لا یرفعہما غلط تابع ہوگا کہ وہاں یرفعہما کا لفظ ہو, وہاں قتل یہ لفظ موجود نہیں ہے, اس نے جھوٹ بولا آپ کے سامنے. اب میں ہاں دکھائے, اگر اس میں ہمت ہے تو دکھائے مجھے. اب میں دلائل بیان کرتا ہوں. اخبرنا مالک حدثنا باب کیسان جابر بن عبداللہ انصاری انه يعلم التكبير في الصلاه عمرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب نماز سکھاتے تھے تو اس میں جھکنے کے وقت تکبیر یاد کرایا کرتے تھے. عن علی بن حسین بن ابن ابی طالب انه قال كان رسول الله يكبر كلما خفض وكلما رفع فلم تزل تلك الصلاه حتى لقي الله تعالی. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جھکتے نماز میں اور کھڑے ہوتے تو اس وقت تکبیر کہتے, اور یہ آپ کی وہ نماز تھی جو آخر وقت تک رہی. تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رکوع اور تکبیر کے ساتھ تو آخری عمر کا لفظ آ رہا ہے, لیکن رفع یدین کے ساتھ میرا مطالبہ قائم ہے کہ یہ آخری عمر کا لفظ دکھائیں. عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبر ان ابا هريره رضي الله تعالى كان يصلي بهم فكبر كلما خفض ورفع ثم اذا انصرف قال والله اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی اور جب جھکے تو تکبیر کہی, اٹھے تو تکبیر کہی اور فرمایا اللہ کی قسم یہ نماز رسول پاک والی ہے. اب وہ نماز کس طرح پڑھائی تھی؟ اخبرنی مالک اخبرنی امام المجمر ابو جعفر القاری انه ابا هريره كان يصلي بهم فكبر كلما خفض ورفع قال ابو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاه. کہ انہوں نے جو نماز پڑھائی تھی پہلی تکبیر کے وقت رفع جان کی تھی, اس کے بعد تکبیرات کہی تھی, اور اس نماز کے بارے میں انہوں نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی نماز ہے. یہ قال السنۃ یکبر رجل فی صلاۃ کلما خفض وکلما رفع واذا انۃ للسجود کبر وجنۃ للسجود ثانی کبر. کہ جب اس میں مسئلہ بیان کر رہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب جھکے رکوع وغیرہ میں یا سجدے میں تو صرف تکبیر کہے,
فاما رفع الیدین فی الصلاۃ فانه یرفع یدین حذو الاذنین فی ابتداء الصلاۃ مرۃ واحدۃ ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ وفي ذلك آثار كثيرة کہ رفع دین کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی جائے، اس کے بعد رفع دین نہ کی جائے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اسی کا اس نے مطالبہ مجھے دنیا پر میں کیا تھا کہ آپ اپنے امام سے دکھائے رفع دین نہ کرنا، تو میں نے یہ قول دکھایا تھا جس پر ₹1,00,000 کا اس نے کہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے فوراً فرمایا تھا کہ بھی اب ₹1,00,000 دو، اور واقعتاً جو اس نے حرکت کی تھی اس نے، وہ سارے گواہ ہیں کہ اس نے جو حرکت کی تھی۔ بہرحال آگے سنے، وقال محمد اکبرنا محمد ابن ابان عاصم بن قلیب عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد کسی جگہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ عن ابراہیم نخعی قال لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ بعد التکبیرۃ الاولیٰ، امام ابراہیم نخعی تابعی فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد کسی جگہ رفع دین کرنا ثابت نہیں۔ محمد اکبر میں یعقوب بن ابراہیم بن حسین بن عبد الرحمن دخلت انا عمر بن مرہ علی ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی پر کہتے ہیں ہم داخل ہوئے، قال عمر حدثني علقمہ بن وائل حضرمی نبی انہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآہ یرفع اذا کبر واذا رکع واذا رفع، تو انہوں نے حدیث سنائی کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے تھے۔ یہ حدیث عمر بن مرہ نے سنائی۔ فقال ابراہیم نے سن کر کہا ما ادری لعلہ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلک اليوم، کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دن حضرت کو کہیں رفع دین کرتے دیکھا ہوگا۔ لا، یہ صفحہ 90 ہے موطا امام محمد۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فحافظ هذا منه ولم يحفظ ابن مسعود واصحابه، تو انہوں نے یہ ایک دفعہ کی رفع دین یاد رکھی۔ عبداللہ، یہ مسافر صحابہ ہیں، باہر سے آئے تھے نا، اور عبداللہ بن مسعود اور جو صحابہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے انہوں نے کبھی اس رفع دین کا بیان نہیں کیا۔ ما سمیتہ من احد منہم، میں نے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں سنا کہ وہ رفع دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوں۔ انما کانوا یرفعون ایدیہم فی بدء الصلاۃ حین یکبرون، اور آنکھوں سے کیا دیکھا کہ وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ اتنے زور سے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں وہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ایک مسافر صحابی جو باہر سے آیا تھا وہ کہیں ایک دفعہ دیکھ کر چلا گیا اور اس نے جا کر بیان کیا، ورنہ جو صحابہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمیشہ رہتے تھے ان سے تو ہم نے نہ یہ مسئلہ سنا اور نہ کبھی صحابہ کو پہلی تکبیر کے بعد رفع دین کرتے دیکھا۔ آگے سے سنیں، رایت ابن عمر یرفع یدیہ اذا اذن فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ ولم یرفع فیما سوى ذلک۔ قال محمد اکبرنا ابن عبداللہ الناصری عن عاصم بن قلیبہ نبی ہے کہ حضرت علی کی روایت یہ میں نے پہلے بھی پیش کی تھی۔ اور عن ابن مسعود انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد کبھی رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ جو روایت ابن عمر کی انہوں نے پڑھی تھی جس میں ایک دفعہ رفع دین کا ذکر ہے، اس کے سارے راوی مدینہ منورہ کے ہیں۔ امام مالک بھی مدینہ میں رہتے تھے، امام مالک بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کو آپ بند کریں بولنے سے، وہ ان کے استاد زہری بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، سالم بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو اس حدیث پر خود عبداللہ بن عمر نے عمل نہیں کیا، رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے امام کی کتاب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابن قاسم کے شرح میں قال مالک لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیفا۔ قال ابن القاسم وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ امام مالک جو مدینہ منورہ میں ساری عمر جنہوں نے گزاری تبع تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں کسی ایک آدمی کو بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ ہے، اور مدینہ شریف وہ شہر ہے جہاں پورے عالم اسلامی کے لوگ
مسجد نبوی میں اور روضہ پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں. گویا مدینہ منورہ سے نفی کرنی پورے عالم اسلامی سے اس کی نفی ہو رہی ہے. اب یہ مدینے میں ہی حدیث ہوئی، مدینے والوں نے بیان کی، لیکن ساتھ امام مالک نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اہل مدینہ میں ایک بھی اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا. اور امام مالک نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی تکبیر کے بعد رفع دین کرنے کی حدیثیں ضعیف ہے. کمال ہے تیری رسول کریم. ماشاء اللہ مولانا صاحب نے اب حدیث پڑھنی شروع کی ہے اور میں آپ کو اس کا بتلاتا بھی چلوں. مولوی صاحب نے 2 حدیثیں تو یہ پڑھی کہ جابر بن عبداللہ جو ہے وہ اٹھنے اور جھکنے پر تکبیر یاد کروایا کرتے تھے. ہم کب اختلاف کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹھنے جھکنے پر اپنے تکبیر کہو. اختلاف تو تب ہونا کہ وہاں ہو کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ذکر ہو. وہاں عدم ذکر سے نفی تو ثابت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اگر ذکر نہ کرے تو نفی ثابت ہو جائے گی. عدم ذکر سے نفی ثابت نہیں ہے. تو یہ 2 حدیثیں ہمارے خلاف نہیں ہیں. میں نے کہا تھا نا امام محمد کا قول اپنے امام کا قول پیش کر دیں 1 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ دوں گا. قول کیا تھا؟ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے، ترک کر دی ہے. کیا ہوا ہے رفع الیدین کو یہ پیش کر دیں. میں نے الفاظ ٹیپ میں ٹیپ کروائے تھے، اس لیے دوبارہ ریورس کر کے اگر مولوی صاحب یہ دکھا دے. اب بھی مولوی صاحب نے کیا کہا؟ امام صاحب کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرو. میں نے یہ کب مانگا ہے آپ سے دعویٰ؟ دنیا پور میں بھی یہی مانگا تھا کہ اپنے امام کا یہ دعویٰ پیش کرو کہ رفع الیدین کیوں نہ کرو. منسوخ ہو گئی ہے، ترک کر دی تھی، افضل ہے غیر افضل ہے، کیا مرنا ہے؟ اب دکھا دیں. اب دینے کے لیے تیار. مولوی صاحب نے اب 4 حدیثیں پڑھی ہیں اور 2 پڑھی ہیں ایسی کہ جس میں ذکر ہی نہیں، تکبیر کا ذکر ہے، وہ ہمارے خلاف نہیں جاتی. پھر جو دوسری حدیثیں مولوی صاحب نے پڑھنی شروع کی ہیں اس میں سے پہلی حدیث جو پڑھی ہے اس میں محمد بن ابان بن صالح ہے. پہلی حدیث میں پہلا راوی امام محمد کے بعد ان کی ہی کتاب صفحہ 74 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی جو ہے ضعفہ ابو داؤد وابن معین وقال البخاری لیس بالقوی وقال کان مرجیا. ابو داؤد کہتے ہیں یہ ضعیف، ابن معین کہتے ہیں یہ ضعیف، امام بخاری کہتے ہیں یہ قوی ہی نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو مرجی تھا، مرجیہ فرقے کا تھا جسے پیران پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرجیہ فرقہ جو ہے وہ اسلام کے گمراہ فرقوں میں سے. وہ مولوی صاحب ان کی حدیث اٹھا کر پڑھ رہے ہیں. پہلی حدیث پڑھی محمد بن ابان کی، وہ گئی. دوسری حدیث پڑھی اس میں بھی محمد بن ابان آ گیا جناب، وہ بھی گئی. قال محمد اب پڑھنا محمد بن ابان بن صالح، دوسری حدیث بھی گئی، وہ بھی ضعیف. ابو داؤد نے کہا، بخاری نے، ابن معین وغیرہ نے ان کی کتاب میں لکھا بھی. وہ حوالے تو میں نے اٹھائے نہیں کہ محدثین نے ان پر رگڑا نکالا اس آدمی پر. جو ان کا مولوی لکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا راوی صحیح نہیں ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ اب نبی کی حدیث اس میں کوئی نہیں تھی. بات تو چلنی تھی نا نبی کی کہ نبی کی سنت کیا ہے. اب یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اب بات آ گئی ہے نبی کو چھوڑ دیا، اب صحابہ کی طرف آ گئے ہیں. صحابہ پر بھی ہاتھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکیں گے صحابہ کے بارے میں. پہلے نبی کا تو فیصلہ کر لینا. ہم نبی کا اگر فیصلہ کر لیا نا، جانا ہم نے نبی کے پیچھے ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے. ارے نبی سے بھاگو گے صحابہ کے پیچھے آؤ، صحابہ کے پیچھے آؤ، وہاں بھی تمہیں پکڑیں گے ہم. کوئی ایک روایت دکھا دو صحیح سند سے. یہ تو بھی دکھائے نا کہ مدینے میں کوئی نہیں تھا دیکھنے. میں ان کے مولوی کا حوالہ پیش کروں گا. تیسری حدیث پیش کی قال محمد اکبرنا محمد بن ابان. ایک تو امام محمد پر جرح موجود ہے، وہ تو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگلا راوی ہے محمد بن ابان. حضرت صاحب یہ وہی ہے، یہ ضعیف ہو چکا. یہ چوتھی حدیث پڑھی ہے، یہ ہے ابو بکر ابن عبداللہ ناشلی. لے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ میزان الاعتدال میں یہ بات واضح طور پر انہوں نے لکھ دی ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں. 4 روایتیں پیش کی مولوی صاحب، چاروں ان کے گھر میں واپس آ گئی. ابن حبان نے اس کے بارے میں یعنی کلام کیا ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں جو ولا یعلم و یخفی ولا یفہم، پتہ ہے کون ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی تھا حتی سارا یعین، یہ وہ آدمی تھا وہم کا مریض بن گیا تھا. ولا یعلم، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا. وہ یخفی، خطائیں کرتا تھا، غلطیاں کرتا. ولا یفہم، اس میں تو فہم تھی ہی نہیں. کہتے ہیں فبطل الاحتجاج بہ، اس کی حدیث لینا باطل، اس سے احتجاج پکڑنا، اس سے روایت کو پکڑ کے یہ کرنا، کہتے ہیں کہ اس سے بالکل صحیح نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے اس آدمی کی یہ روایت جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک اور روایت بھی پیش کی ہے کہ جس میں امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے.
مولوی صاحب 4 روایتیں پیش کی، چاروں گئی. اصل بات میں بعد میں پیش کروں گا. پہلے یہ کہا تھا کہ مولوی صاحب جو ابو وانا پر زور لگا رہے تھے، ابو وانا پر لگا رہے تھے نا زور، کہ اس میں لا یرفع آیا ہے کہ نہیں آیا. میں نے کہا تھا یہ وہ روایت ہے جو زہری نے پیش کی تھی. زہری تو آپ نے مدلس کہہ دیا تھا، زہری کی روایت تو گئی. مولوی صاحب پی گئے نا میری بات. میں نے بار بار یہ کہا تھا. اب وہ بھی آپ دے دیں گے تو صفحہ نمبر 61 پر وہ بھی حوالہ پیش کریں. کہتے تھے کہ مدینے میں کوئی آدمی ملتا ہی نہیں تھا کہ جو آدمی رفع الیدین کرنے والا ہو. سنے اپنے مولوی ہی سے سنے. وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے من الروات رفع من جم الغفیر. اگر میں کہوں نا کہ جی بہت زیادہ صحابہ تھے، آپ کہیں گے تو تو مخالف ہے ان کا، اس لیے کہہ رہا ہے. ان کا اپنا مولوی کہہ رہا ہے جم الغفیر. صحابہ کو اتنے زیادہ سے روایت کرنے والے اس کو یہ کہتے تھے کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا. مقلد ہے نا، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91 حاشیہ اوپر کی سطر پر. وہ کہتے ہیں کہ روات الترک راوی ترک رفع کے بھی ہیں، لیکن جماعت قلیلۃ تھوڑی سی. اچھا چلو تھوڑی ہے مانتے نہیں، کہتے نہیں ما عدم صحت الطرق عنہم. کہتے ہیں کہ ان کی حدیثیں ہی صحیح نہیں تھی جو پیش کرنے والے تھوڑے تھوڑے جو روایات ہیں، کہتے ہیں ان کی حدیثیں ہی صحیح نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ مولوی صاحب نے 4 پیش کی، چاروں ہی گئی. مقلد کس کے تھے یہ؟ امام ابو حنیفہ کے. اب دلیل کس سے پکڑ رہے ہیں؟ امام مالک سے. اب امام مالک کی کتاب اٹھائے پھر رہے ہیں کہ جی مدینے میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا رفع بیان کرنے والا. موتا امام مالک سے ایک حوالہ پیش کیا تھا انہوں نے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے. میں کیا کروں پھر اب اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ تحاوی سے دکھائیں. انہوں نے تحاوی سے دکھایا تھا. میں نے تحاوی سے کیا دکھایا تھا کہ مسند ابی عوانہ کی جو روایت تھی اس میں تھا نا کہ لا یرفعہما سفیان زہری سالم. میں نے یہ دکھایا کہ تحاوی بھی لا یرفعہما کا ذکر کرتا ہی نہیں. کیوں؟ یہ علیحدہ روایت ہے. 3 آدمی روایت کر رہے ہیں. امام تحاوی بھی ایک شاگرد کی روایت بیان کر دیتا ہے، دوسرا دوسرے کی کر دیتا ہے، تیسرا تیسرے کی کر دیتا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ بار بار جو چھیڑ رہے ہیں بات کو، ایک بات میری، جب یہ کہتے ہیں کہ زہری ہے ہی مدلس، اس کی روایت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ انہوں نے گول کی نا، پھر گول کر جائیں گے، جواب نہیں دیں گے. جب یہ ہے ہی کنڈم، ہم نے تو اس کو صحیح مانا اور ثابت کریں گے انشاءاللہ جرا کریں تو، لیکن اس کو تو یہ کنڈم مانتے ہیں. پھر ابو وانا کی وہ حدیثیں تو گئیں جو جس پر جھگڑا 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے تھا. اب پتہ لگ گیا نا کہ میں نے ان کی اس روایت پر جرا کر دی ہے. اب اس لیے وہ روایت جو ہے نا وہ نہیں ایک طرف اٹھا کے رکھ دی. اب موتا امام محمد اٹھائے، وہ تو تھی نا نبی کی، اس میں تو نبی کا ذکر تھا نا کہ نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے ان کے بقول. اب یہ تو نبی کی ساری، اس میں تو نبی کی کوئی نہیں انہوں نے پیش کی. ابراہیم نخعی کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اور وہ سندیں بھی ساری ضعیف. چلو صحیح سند صحابہ سے ثابت ہو جائے پھر بھی مان لیں. ارے مولوی صاحب نبی کو چھوڑو گے صحابہ کے پاس جاؤ گے، صحابہ بھی کہتے پیچھے تیری بات قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہم کو رفع الیدین امام یہ کہتے ہیں نا ایک نہیں ملتا تھا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے حدیث بھی وہی سفیان بن عیینہ کی جو مسند عوانہ سے پیش کرتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں وہ فی الباب ہے، میں خود نہیں پیش کر رہا. امام ترمذی کہتے ہیں اس میں کون ہے؟ ان عمر و علی ووائل ابن حجر ومالک ابن الحویرث وانس وابی ہریرہ وابی حمید وابی اسید وسعد بن سعد ومحمد بن مسلمہ وابی قتادہ وابی موسیٰ اشعری وجابر وعمیر لیثی وقال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. کتنے آدمی گن لیے؟ یہ تو کہتے ہیں دیکھنے کے لیے ملتا ہی نہیں تھا. امام ترمذی کہتے تھے اتنے آدمی ہیں اتنے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو بیان کرنے والے اور کون ہیں؟ اصحاب النبی. کہتے ہیں منہم ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، یہ اور ہیں ان کے علاوہ جو میں گن چکا ہوں. ابو ہریرہ، حضرت انس، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا. یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں. اور تابعین میں سے حسن بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر وغیرہم. اب یہ ابراہیم نخعی کی بات کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے ایسے کہا ہے، اس کی مان لو. ابراہیم نخعی پتہ ہے کیا ہے، کون ہے؟ وہ کہتا ہے ابو ہریرہ جو ہے یہ غیر فقیہ تھا. وائل بن حجر جو تھا یہ جاہل تھا، بدو تھا، عربی تھا، لا یعرف الاسلام، اس کو تو اسلام کا پتہ نہیں تھا. وائل بن حجر اتنا عظیم صحابی، اس کے بارے میں ابراہیم نخعی نے یہ بات کی ہے. میں دکھانے کے لیے تیار، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے امام مسند ابی حنیفہ اس میں سے دکھانے کے لیے تیار. جو آدمی صحابی کو کہے کہ یہ پاگل تھا، یہ بدو تھا، عربی تھا، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کی بات ہم مان لیں؟ ارے ہم تو مانیں گے نبی کی. اگر نبی کی کوئی حدیث ہے مولوی صاحب میرا چیلنج بیٹھتے ہی تھا، ایک حدیث، 4 نہیں 10 نہیں ضعیف جن کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک حدیث دکھا دیں. اب 61 صفحے پر انہوں نے کہا تھا نا حدیث ہے، ذرا انہیں کہیں کہ ذرا نشان لگا دیں، ٹائم ایکسٹرا نکال لیں، ذرا نشان لگا دیں مجھے. ایک یہ ہے نا، ذرا نشان لگا دیں مجھے، میں صرف دیکھ لوں کہ ہے 61 صفحے پر کہہ رہے تھے عبداللہ بن عمر کی ہے.
وہ تمام مالک میں سے دیکھیں ذرا نشان لگا کے صفحہ 61 پر نشان لگوا دیں ذرا. میں نے پہلے آپ کو کتاب دی تھی, آپ نشان لگوائیں. میں نے اپنے ٹائم میں آپ کو یہ کتاب دی تھی, نشان لگوائیں. کیوں رکھے نشان لگوائیں ان پر, نشان لگوائیں. میں نے اپنے ٹائم میں دی تھی یہ کتاب, اس پر نشان لگائیں. یہ روایت کہتے ہیں 61 پر ہے, یہ نشان لگائے ہیں 61 پر. آپ کو پتا لگ جائے گا یہ جھوٹ ہو رہا ہے. روایت جو مانتے ہیں عبداللہ بن عمر کا آپ نے بیان کیا تھا کہ 60 اور 61 پر ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے تو وہ دکھا دیں ذرا, نشان لگا دیں تاکہ ہم بھی پڑھ لیں آج. 60 اور 61 پر, 60 اور 61 پر. یہ جو اعتراض میں نے کیا تھا پہلے وہ سمجھے, اور یہ میرا وقت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وقت صاحب ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نشان لگا دیں. کوئی بندہ کسی بات مان جاتا ہے 102 اب وہ اعتراض کیسے چل رہی ہے. یہ دیکھیے جی بات تھی, یہ ہے نا مالک کی روایت میں جو کرتا, یہ بخاری سے انہوں نے پیش کی تھی, جو میں نے سب سے اعتراض کیا تھا. مالک علی بن شہاب انصاری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا جائے فتح صلاۃ الرفع یہ دیکھیے یہاں بھی ہے اللہ صلی اللہ کانا یرفع جائے حضرت من کا علاج فتح صلاۃ. پہلے بھی رفع جان آ گئی نا جناب, یہ نہیں تھی حضرت من کا بہ ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ. یہاں ہے اذا کبر للرکوع, یہ لفظ اس میں ہے. 60 اور 61 پر یہ لفظ اس میں نہیں ہے اصل کتاب میں, اور اس میں ہے جناب. یہ میری سننے میں مقصد جو نشان لگانا ہے یہ بات ہے. جواب آتا نہیں. اب میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا یہ غلط ہے, یہ کچھ اور لگا رہے ہیں. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا. مسئلہ ذرا بات سنیں. انہوں نے کہا تھا 60 اور 61 پر عبداللہ بن عمر سے نہ کرنے کی روایت موجود ہے. یہ سب میں نے کہا ٹیپ ریورس کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے 60 اور 61 صفحے پر عبداللہ بن عمر سے نہ کرنے کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب راوی ہی چھوڑ گیا تھا, کرنے والا ہی. میں نے اسے کہا یہ ساتھ ریورس کریں, ریورس کر لیتے ہیں. اور اگر یہ بات نہ ہوئی تو 100 جوتے لگیں گے آج. ہاں ٹھیک ہے, آپ بھی لگیں گے پھر وہی کریں گے. اب پہلے بات تو اگر میں نے یہ کہا ہو کہ موطا امام مالک کے صفحہ 60-61 پر حضرت عبداللہ بن عمر کے رفع دین نہ کرنے کی حدیث ہے, یہی بات کہہ رہا ہے نا یہ. ہاں ہاں اچھا میری بات ہے, کون سن لیں, اس کو بھی چیک کیا جائے گا, لیکن مناظرہ جو چل رہا ہے اس کو بتایا جائے گا. جب اس مناظرے کے اندر تم یہ تحریریں بھی کرا رہے اور پھر کیا مناظرہ سن لینا, اب میرے ٹھنڈے دل سے بات سن لینا. اس میں مولوی صاحب نے ایک بات کی, میں نے جو سمجھا کہ مولوی صاحب نے یہ بھی کیا, اگر ہم اس کو ریورس کریں, ریورس کرنے کے بعد اگر رزلٹ نکل بھی آئے تو کیا کہ میں نے جو سمجھا وہ اس پوائنٹ پر مولوی صاحب نے کچھ کہا تھا, میں نے کچھ سمجھا, یہی ثابت ہوگا نا. ہم اس کو ریورس کریں گے بھی صحیح, دیکھیں گے کس طرح اگر ماننا کرنے کے بعد اپنے ایک منٹ مین بات کہنا ہے طارق صاحب, آپ مناظر کیسے سے آئے ہیں, مطلب اگر آپ کو مطلب یقین نہیں ہے کہ بھائی تو پھر ایک مطلب کچی بات ہے, چلو ساتھ نہ نکالیں لیکن تحریر بھی ہوگی. ہم یہ سنیں گے, یہ 3-4 گھنٹے کی کیسے ہے جو ہم سنیں گے. 2 بج گئے اگر ہم ریورس کریں گے 4 گھنٹے 6 بج جائیں گے. ہم کہتے ہیں اس بہانے سے مناظرہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. 4 دلیل ختم کراتا ہے جو میری باری میں بار بار غلط باتیں کرتا ہے.
میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کسی قسم کی بھی غلطی آپ نے مرد کی زبان ہوتی ہے صدر کیا ہوتا ہے زبان ہوتی ہے نا بالکل زبان ہی دیتی ہے 4 گھنٹے میری بھی 1 منٹ کی بات اچھا ایسا کریں ہمارا انسانیت ہے کچھ تم دین کے مسئلے بیان کر رہے ہو اور بحث بات ایسے جانوروں سے بھی بری کر رہے ہو کچھ شرم آنی چاہیے علماء ہو تم انصاف کی بات کرو ہزار کے تقاضے میں رہو بدتمیزی کرتے ہو کیا پٹواری صاحب لگا رکھی ہے یار یہ مولوی یہ اسلام کے ٹھیکے دار ہیں جو اسلام کے نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں یہ 3 گھنٹے کی پہلے اس سے بات کر رہے ہیں علماء ہیں یہ بات 3 گھنٹے کی ادب سے بات کریں نا مسائل کی بات ادب میں رہیں آپ کرنے کا کیا تمیز میں رہیں ادب میں رہیں وہ بھی ٹائم سے بات کریں وہ بھی ٹائم سے 3 گھنٹے کی بات کرنے کا کیا اسی بات کر دیتے آپ نہ بولے ذرا سا 1 گھنٹہ محاورہ کر لیں صرف 1 گھنٹہ اس کے بعد ریورس کر لیتے ہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 نہیں تو آدھا گھنٹہ بات ختم ہوتی ہے ختم آدمی کا حوالہ آ گیا ہم کتابیں لاؤ کے رکھا گیا ان کے بارے میں کافی جگہ سنی ہے تذکرہ کر اس کتاب کا حوالہ اس آدمی کا حوالہ آ گیا میں نے کبھی وہ کتاب یہ کتاب لکھ لو کتاب ہم منگوا رہے تھے اسی وقت ہم نے آدمی بھیج دیا تھا گوشت سے کتاب منگوا رہے تھے حوالہ اگر ہم نہ دکھائیں ہماری شکست اگر دکھا دے تمہاری شکست یہ ہو گیا ان سے پوچھو قرآن مجید اٹھائیں یہ بھی میں جو اٹھاتا ہوں مناظرہ ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے مغرب سے کافی دیر پہلے مناظرہ ختم ہو گیا ہم ان کے کمرے میں بیٹھے رہے یہ کہتے رہے جاؤ ہم کہتے تھے نہیں جاؤ حتیٰ کہ یہاں تک موقع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اس طرح کا اظہار ہوا ہم نے کہا یہ بھی کر سکتے ہو تو کر لو لیکن ہم جائیں گے نہیں جب تک کتاب نہیں دکھائیں گے حتیٰ کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے گھٹنوں کے ہاتھ لگائے چھوٹی کے ہاتھ لگائے اس سے یا اس کے ساتھی میں داڑھی بڑی ساری تھی ان کے کہنے لگے آپ چلے جاؤ ہمارا جلسہ ہے مغرب کے بعد ہمارا جلسہ خراب ہو رہا ہے ہم نے کہا جلسے کے لیے سارے لوگ چلے جائیں یہاں کوئی کھڑا نہ ہو ہم یہاں ہوں گے 1-2 آدمی آپ کے یہاں آ جائیں کتاب آ جاتی ہے ہم منگوا کر جناب یہ سب کچھ کر دیتے ہیں انہوں نے بلّہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹا ہو میں سیدھا جہنم میں جاؤں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم تمہیں پھر وقت دیں گے کہا انہوں نے کتاب منگوا لی ہم نے کتاب منگوا کے کیا ہم نے ادھر سے یہ خود میں نے لکھا کہ پھر میں نے بار بار سن کر جو الفاظ کیسٹ میں تھے وہی یاد لکھے تاکہ کسی الفاظ میں ہیرا پھیری غلطی نہ ہو سکے کہیں وہ پکڑ نہ لیں گے میں نے جو لکھا مجھے ہے ماسٹر امین نے یہ دعویٰ کیا کہ امام بخاری کی کتاب نہیں کیونکہ محمود بن اسحاق کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کون تھا فیصلہ یہ ہوا کہ محمود بن اسحاق کے بارے میں طالب الرحمان صاحب اور حدیث مناظرہ کر دکھا دیں تو ماسٹر امین صاحب کی شکست اگر طالب الرحمان صاحب نہ دکھا سکیں تو ان کی شکست جھگڑا ہمارا کیا تھا یہ کہتے تھے وہ کتاب محمود بن اسحاق کی امام بخاری کی نہیں جو اسے محمود بن اسحاق کرائے میں کہتا تھا اسی کی ہے ہم نے یہ دکھانا تھا کہ یہ کتاب محمود بن اسحاق جس کو روایت کر رہا ہے یہ امام بخاری کی ہے یہ ہم نے دکھانا سنے گا مکے نہیں جناب بیان کر دیں اس کے بعد میں نے وہ کتابیں منگوا لی وہ کتابیں منگوانے کے بعد ہم نے اس کی فوٹو کرائی فوٹو کرانے کے بعد یہ ساری ہم نے کٹنگ لگا دی جو یہ کتابیں ہمیں اس وقت وہاں مل سکی یہ کتاب مل گئی ہمیں سیر آرام النبلا کثرت الحفاظ مل گیا یہ المجموع شرح المہذب مل گیا ہم نے اس کی فوٹو کروا کر ہم نے جلسے میں یہ کہ وقت تو ہم نے ان سے مانگا تھا انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے لیکن ہم نے کہا پتہ نہیں کب دیں گے انہوں نے جلسے میں یہی ہم نے ان کے جلسے میں پہلے تو یہ چھپایا اس کے بعد ہم نے یہ اشتہار چھپا دیا کہ جس میں ہم نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا ہم نے کیا مانگا تھا اور ساری فوٹو ہم نے یہاں لگا دی اور اگر سن لیں اگر انہیں مان ہے اس بات پر کیسر منگوا کر اس کے الفاظ لکھ لیں گے جب چاہیں ہفتے کے بعد چاہیں 2 دن کے بعد چاہیں اسی مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے کہ وہ محمود بن اسحاق کا جو مسئلہ ہے اپنی انہیں کتابوں میں سے نہیں ان کی کتابوں میں سے بھی انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ جو میں امام بخاری کا اور انعام دوں گا اور ہمارے سامنے ایک بات ہے 4-5 آدمی کے باہر جگہ
اب ایک آدمی بھی وہ جو ہے نا سیدھے پاس وہ فیصلہ اٹھانے کے تیار ہے، دوسرا شخص بھی مطلب ہے جو ہے نا وہ بھی قسم اٹھانے کے تیار ہے. اب بات جب دونوں موجود ہیں اب یہ فیصلہ جو ہے ایک آدمی نے ضرور جو ہے نا غلط بات کہہ رہا ہے، یہ تو ہے نا ایک آدمی یہ بات غلط ضرور ہے. اب کس طرح فائدہ کہہ رہا ہے کس کی بات ہے کیسے بھی تو ریپیٹ ہو سکتی ہے، اس میں الفاظ کی اس میں شور بھی ہوگا اور باتیں بھی ہوگی. یہ اپنی سوال کی بات ہے نا سلم صاحب، کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ کافر تھے یا دو گمراہی تو اتفاق ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. کتابیں بابا جی صحیح کہہ رہے تھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں اس کو کرنا. میں اپنے کتابوں میں لکھا ہوا اور شادی کے بارے میں نہیں، حالت کے بارے میں نہیں، حالت کے بارے میں نہیں. کافر کو آپ نہیں بنا سکتے، اللہ کیا پتا کہ انہوں نے اس کتاب میں امام احمد کے بیٹے ہم کہتے ہیں کافر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتابیں میری بات میں یہ کہا تھا، میں اپنی طرف نہیں کہا، جمعیت الطالب علم میں عبد القادر جیلانی میں اور بھی بہت والے ہیں، کل دکھا دوں گا. وہ تو ہے اور بھی بہت والے ہیں. ہم نے سے دو ہوتا کیوں جو ہے نا یہ نماز یہ رفع دن منع یہ اپنی طاقت ہے. جب کسی سنو گے سب آگے ہو جائے گا. جو مولوی صاحب نے جس سے سارے ضعیف اور جو ہم نے کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے اس کی زور ہم بند کر رہے ہیں. اس پہ کتنے بات کرتے ہیں تم کیا کہہ رہے تھے یار؟ ارے تمہیں تم مجھ سے مناظرہ کر لیا. میری بات نہیں سنا ہم نے جو حدیث پیش کی انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 749. شکریہ.